once again with a life-changing book that's called The Power of Now by Tolle. اس کتاب کے فرسٹ چیپٹر کو ہم کنٹینیوسلی ریڈ آؤٹ کر رہے تھے. فرسٹ چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک آج پڑھنے لگے ہیں. ایک مرتبہ پھر ایٹ دا مڈ نائٹ the silence of the midnight, all the people sleeping, and I am looking upward into that deep and vast sky. And at this midnight, let's once again read the book Power of Now. کوشش کریں گے کہ آج کی اس آدھی رات کے وقت میں شروع ہونے والا چیپٹر کا یہ حصہ آج کمپلیٹ ہو جائے اور چیپٹر 1 ہم کمپلیٹ کر لیں. نیکسٹ سٹنگ میں ہم چیپٹر 2 سٹارٹ کر دیں. لاسٹ ویڈیو میں جہاں تک ہم نے یہ پڑھ لیا تھا اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ خود کو ذہن سے آزاد کرنے کی باتیں ہو رہی تھی. جب آپ خود کو ذہن سے آزاد کرتے ہیں تو باڈی کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے. باڈیز ریئیکشن ٹو یور مائنڈ. ایموشن کو ٹول نے اس کتاب میں اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ جذبہ ایموشن کیا ہے؟ جسم کا ایک رد عمل ہے ذہن کے خلاف. واٹ اباؤٹ ایموشنز؟ جذبات کا کیا کروں؟ آئی گیٹ کاٹ اپ ان مائی ایموشنز مور دین آئی ڈو ان مائی مائنڈ. جو کچھ میں ذہن میں کرتا ہوں اس سے کہیں زیادہ میں اپنے جذبات میں گھر جاتا ہوں. In the way I use the word is not just thought. It includes your emotions as well as all unconscious mental emotional reactive patterns. میں نے جب تھاٹ کا لفظ یوز کیا تھا اس کا مطلب صرف مائنڈ اور تھاٹ نہیں تھا، اس میں جذبات بھی شامل تھے اور لاشعوری طور پہ ذہن میں اٹھنے والے ہر قسم کے جذباتی رد عمل کا ایک نظام جو ذہن میں ہے. ایموشن arises at the place where mind and body meet. جذبہ اس جگہ پہ ابھرتا ہے، اس مقام پہ جہاں ذہن اور جسم ملتے ہیں. It is the body's reaction to your mind, or you might say a reflection of your mind in the body. یہ آپ کے جسم کا آپ کے ذہن کے خلاف ایک رد عمل ہوتا ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے ذہن کا آپ کے جسم میں ایک عکس ہوتا ہے، ریفلیکشن ہوتا ہے جذبہ ایموشن. فار ایگزامپل an attack thought or a hostile thought will create a build up of energy in the body that we call anger. سوچوں کا ایک بہاؤ اور حملہ، نفرت آمیز سوچوں کا ایک حملہ جسم میں ایک خاص قوت پیدا کرتا ہے جسے ہم غصہ کہتے ہیں. The body is getting ready to fight. جسم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. The thought that you are being threatened. یہ سوچ کہ آپ خطرے میں ہیں فزیکلی اور سائیکولوجیکلی، جسمانی یا نفسیاتی طور پہ، causes the body to contract. یہ آپ کے جسم کو سکڑنے لگ جاتا ہے، آپ کا جسم، اور یہ آپ کا جسم کا سکڑنے کا باعث بنتا ہے. And this is physical side of what we call fear. اور یہ اس چیز کا عملی پہلو ہے جسے ہم خوف کہتے ہیں، یہ اس کی جسمانی حیت ہے. Research has shown that strong emotions even cause changes in the biochemistry of the body. مضبوط جذبات تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جسم کی بایوکیمسٹری کو بھی بدل دیتے ہیں. These biochemical changes represent the physical or material aspect of the emotion. یہ بایوکیمیکل تبدیلیاں جو جسم میں ہوتی ہیں یہ جذبے کا مادی پہلو جو ہے یا فزیکل جو پہلو ہے اس کو شو کرتی ہیں. دیکھیں فزیکل اور ایبسٹریکٹ یہ 2 فارمز ہوتی ہیں کسی چیز کی. ایک وہ جو اپنے فزیکل اپیرنٹ وجود جو ہمیں دکھ رہا ہے، جو کنکریٹ وجود ہے، مادی وجود ہے کسی چیز کا، فزیکل ایگزسٹنس وہ، اور ایک اس کا ایبسٹریکٹ پہلو جو ایک آئیڈیا کے طور پہ اور ایک انر اسپرٹ کے طور پہ ایک ہڈن چیز جو انسان کے اندر ہوتی ہے، دیٹ از کالڈ ایموشن. ایک اس کا انر ہڈن پہلو ہے اور ایک اس کا فزیکل اور آؤٹر مینیفیسٹیشن ہے. Of course, you are not usually conscious of all your thought patterns. بلا شبہ آپ ہمیشہ باشعور نہیں ہوتے اپنے تمام ذہنی سوچوں کے نظام کے. And it is often only through watching your emotions that you can bring them into awareness.
صرف یہی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو دیکھ رہے ہوں. یہ صرف فقط اسی ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے شعور میں، اپنی آگہی میں لا سکیں، اپنے جذبات کو اپنی اویئرنیس میں لا سکیں. The more you are identified with your thinking, your likes and dislikes, judgments and interpretations, which is to say, the less present you are as the watching consciousness, the stronger the emotional energy charge will be. Whether you are aware of it or not, چاہے آپ کو اس کی خبر ہو یا نہ ہو، لیکن جتنا زیادہ آپ خود کو اپنے سوچوں کے ساتھ آپ نے نتھی کیا ہوا ہے، آپ خود کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنی سوچوں کے ساتھ، اپنی پسند ناپسند کے ساتھ، لوگوں کے بارے میں اپنے فیصلوں کے ساتھ، اور اپنی تحریفات اور انٹرپریٹیشنز، تعویلوں کے ساتھ، دیٹ از ٹو سے، جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لمحہ موجود میں پریزنٹ نہیں ہیں یا کم پریزنٹ ہیں. ایک شعور کے واچنگ شعور کے طور پر، ایک دیکھنے والے آبزرور کے طور پر اگر آپ موجود نہیں ہیں اور دیکھ نہیں رہے، اس کو آبزرو نہیں کر رہے، بلکہ اپنی سوچوں کے تحت ان کے زیر اثر ہیں، تو آپ کی ایموشنل انرجی زیادہ بڑھ جائے گی، چاہے آپ کو اس کی خبر ہو یا نہ ہو. If you cannot feel your emotions, if you are cut off from them, اگر آپ اپنے جذبات کو محسوس نہیں کر سکتے، اگر آپ ان سے کٹے ہوئے ہیں، you will eventually experience them on a purely physical level as a physical problem or symptom. آپ انہیں صرف فزیکل سطح پہ دیکھیں گے، جہاں پہ اس کی عملی پہلو ظاہر ہوتے ہیں جسم میں اور آپ کی عادات میں، آپ کے رویے میں. جب غصہ آتا ہے اور آپ کسی غصے سے بولتے ہیں اور آپ کے ریلیشن شپس ٹوٹتے ہیں، یہ اس کا فزیکل پرابلم ہے. آپ اسے بطور فزیکل مسئلے کے دیکھیں گے، جس کی تہہ تک نہیں جا سکیں گے. A great deal has been written about this emotional pattern, may even manifest as an external event that appears. A great deal has been written about this in recent years, so we don't need to go into it here. ابھی موجودہ پچھلے چند سالوں میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اس مسئلے کے بارے میں، ہمیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. A strong unconscious emotional pattern may even manifest as an external event. ایک مضبوط لاشعوری طور پر جذبات کا ایک پیٹرن، ایک نظام، وہ شاید خود کو ظاہر کرے ایک بظاہر نظر آنے والے بیرونی واقعے کے طور پہ کہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے. For example, I have observed that people who carry a lot of anger inside without being aware of it and without expressing it are more likely to be attacked verbally or even physically by the other angry people, and often for no apparent reason. وہ لوگ جو اپنے اندر بہت زیادہ غصہ اٹھائے رکھتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ انہی لوگوں پر حملے ہوتے ہیں، جسمانی طور پر بھی اور لفظوں کے بھی، ان لوگوں کی طرف سے جو دوسرے اینگری پیپل، غصے والے لوگ ہوتے ہیں، جس کی بظاہر کوئی وجہ بھی دکھائی نہیں دیتی. They have a strong emanation of anger that certain people pick up subliminally and that triggers their own latent anger. ان کے اندر سے غصہ نکلتا ہے جو دوسرے لوگ ایک سٹیمولس کے طور پہ اس کو لیتے ہیں، اور وہ بھی اپنے اندر پایا جانے والا ان کا جو غصہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. If you have difficulty feeling your emotions, اگر آپ اپنے جذبات کو محسوس نہیں کر سکتے، آپ کو یہ کام مشکل لگتا ہے، start by focusing attention on the inner energy field of your body. اپنے جسم کے اندر کی انرجی فیلڈ کو فوکس کرنا شروع کریں، توجہ دینا شروع کریں. Feel the body from within. اپنے اندر سے اپنے جسم کو محسوس کریں. This will also put you in touch with your emotions. یہ چیز آپ کے جذبات کے ساتھ ربط جوڑ دے گی. We will explore this in more detail later. اس کتاب میں آگے چل کے ہم اسے مزید تفصیل سے دیکھیں گے. You say that an emotion is the mind's reflection in the body. آپ کہتے ہیں، اب یہاں پہ پھر یہ پاز کا سائن ہے کہ تھوڑی دیر رک کے اپنے اندر کی انرجی کو فیل کریں کہ آپ کے جسم میں کتنی انرجی ہے، کتنا ایموشنل چارج ہے. کیا آپ ایزیلی ٹریگر اپ ہو جاتے ہیں، یا آپ نارمل رہتے ہیں اور کام ڈاؤن رہتے ہیں، یا آپ اپنے اندر ہر وقت لوگوں کے خلاف غصہ اور نفرت پالتے ہیں، منفی خیالات پالتے ہیں.
You say that an emotion is the mind's reflection in the body. But sometimes there is a conflict between the two. The mind says no, while the emotion says yes, or the other way around. बहुत कमाल ये क्वेश्चन की फॉर्म में राइटर ने ऐड किया है कि आप अक्सर इंसान के जहन में कशमकश रहती है. ह्यूमन माइंड जो है ये डिज़ायर की तरफ, सेक्सुअल डिज़ायर्स की तरफ, रोमांटिक लव की तरफ, अदर बहुत सारे ड्रिंकिंग हैबिट्स की तरफ, अल्कोहलिक ड्रिंकिंग की तरफ, अदर डिज़ायर्स की तरफ आप जाना चाहते हैं. इमोशन कहता है यस, माइंड कहता है नो. सो आपके इमोशंस कह रहे होते हैं यस, जबकि लॉजिक और माइंड कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना. तो आप तो कहते हैं कि माइंड का रिफ्लेक्शन होता है बॉडी में इमोशन, लेकिन अक्सर इमोशन और माइंड के दरमियान तो कन्फ्लिक्ट आ जाता है. माइंड तो कोई और चीज़ है, इमोशन तो कोई और चीज़ है. जज्बा कह रहा होता है ऐसे करना है, आप जज्बे में होते हैं. लेकिन अगर सोचे समझे नफ़ा नुकसान तो ऐसा नहीं करना होता. तो फिर ऐसा क्यों कहा कि इमोशन रिफ्लेक्शन है माइंड का बॉडी पर. जज्बा अक्स है जहन का जिस्म पर. इफ़ यू रियली वांट टू नो योर माइंड, द बॉडी विल ऑलवेज गिव यू अ ट्रूथफुल रिफ्लेक्शन. अगर आप वाकई ही अपने जहन को जानना चाहते हैं तो आपका जिस्म आपको देगा एक सच्चा अक्स. सो लुक एट द इमोशन और रादर फील इट इन योर बॉडी. अपने इमोशन को, अपने जज्बे को देखें, बल्कि आप इसको अपने जिस्म में महसूस करें. If there is any apparent conflict between them, क्या आपको कोई बज़ाहिर कोई तसादुम इन दोनों में लगता है, the thought will be the lie, the emotion will be the truth. आपकी सोच झूठ होगी, जज्बा सच होगा. Not the ultimate truth of who you are, but the relative truth of your state of mind at that time. ये हकीकी सच्चाई नहीं होगी, बल्कि ये relative truth होगा आपके जहन की उस हालत के लिहाज से. Conflict between surface thoughts and unconscious mental processes is certainly common. ये तसादुम जो सतही सोचों और लाशऊरी ज़हनी अमल के दरमियान होता है, प्रोसेस के दरमियान होता है, ये बहुत कॉमन है. ज़हन की अमूमी सतह और लाशऊरी ज़हनी प्रोसेस के दरमियान तसादुम होता है. You may not yet be able to bring your unconscious mind activity into awareness as thoughts. आप शायद अभी इस काबिल नहीं होंगे कि अपने लाशऊरी जहन की सरगर्मियों को अपने अवेयरनेस आगही में ला सकें, जैसा कि तो आपके ख्यालात, thoughts. But it will always be reflected in the body as an emotion. लेकिन ये हमेशा जिस्म में एक जज्बे के तौर पर अपना अक्स छोड़ेंगे. And of this you can become aware. और इस तरह आप aware हो सकते हैं, बाखबर हो सकते हैं. To watch an emotion in this way is basically the same as listening to or watching thought, which I described earlier. इस तरह से अपने जज्बे को देखना दरअसल वैसा ही है जैसा कि अपनी सोचों को सुनना और देखना अपने ख्यालों को, जैसा कि मैंने पहले बयान किया. The only difference is that फ़र्क सिर्फ इतना है, while a thought is in your head, सोच आपके जहन में है, an emotion has a strong physical component, जबकि जज्बे के साथ उसका मजबूत जिस्मानी वजूद और हिस्सा भी है जो कि फ़िज़िकल है. and so is primarily felt in the body. लिहाजा ये बुनियादी तौर पर जिस्म में महसूस किया जाता है जज्बा. You can then allow the emotion to be there without being controlled by it. आप जज्बे को इजाज़त दे सकते हैं कि ये वहाँ पे हो, इसे कंट्रोल किए बगैर. You no longer are the emotion. अब आप अपना जज्बा नहीं हैं. You are the watcher. आप अपने जज्बे को देखने वाले ऑब्ज़र्वर हैं. The observing presence, ये मुशाहिदा करती हुई मौजूदगी. If you practice this, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें, all that is unconscious in you will be brought into the light of consciousness. वो सब कुछ जो आपके अंदर लाशऊरी की कैफियत में है, वो सब कुछ आपके शऊर की रोशनी में आ जाएगा और आप उससे अवेयर होने लगेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरह के जज्बों में बह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, where am I going? So observing our emotions is as important as observing our thoughts.
لہٰذا اپنے جذبات کا مشاہدہ کرنا، ان کو واچ کرنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ ہمارا اپنے خیالوں اور فکروں کو مشاہدہ کرنا. یس میک اٹ اے ہیبٹ ٹو آسک یور سیلف، اپنی عادت بنا لیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا واٹس گوئنگ آن ان سائڈ می ایٹ دس مومنٹ، اس لمحے میرے اندر کیا ہو رہا ہے، جذبات میں بھی اور سوچوں میں بھی. That question will point you in the right direction. یہ سوال آپ کو درست سمت میں لے کے جائے گا. But don't analyze. لیکن اس کا تجزیہ نہیں کرنا. Just watch. صرف اسے دیکھنا ہے. Focus your attention within. اپنی توجہ خود پر مرکوز کریں. Feel the energy of the emotion. اس جذبے کی طاقت کو محسوس کریں. If there is no emotion present, take your attention more deeply into the inner energy field of your body. اگر کوئی جذبہ موجود نہیں ہے تو اپنی توجہ مزید اپنے اندر موجود انرجی فیلڈ میں لے جائیے. It is the doorway into being. یہ ایک دروازہ ہے، ایک رستہ ہے being تک پہنچنے کا. Now there is a sign of pause. اب یہاں رکیے اور اب تک جو پڑھا ہے اس کے بارے میں سوچئے. کیا آپ کو کسی لمحے غصہ آ گیا تھا؟ کیوں آیا تھا؟ اس وقت آپ کو غصہ آ رہا ہے کسی پر، کیوں آ رہا ہے؟ رک جائیں، اپنی تھاٹس کو سنبھالیں. ایسا تو نہیں سوچنا مجھے. آبزرو کریں کہ آپ کا مائنڈ کیا سوچتا ہے، کس طرح کے جذبات آپ میں آ رہے ہیں. کیا آپ کے جذبات آپ کے کنٹرول میں ہیں یا آپ کے جذبے اور آپ کی سوچیں آپ کو بہائے لے جا رہی ہیں؟ اینڈ یو آر ایون unaware آف دیٹ، اور آپ ہیں بھی اس سب سے بے خبر اور لاشعور. اوکے. An emotion usually represents an amplified and energized thought pattern. ایک جذبہ دراصل انرجی سے بھرے ہوئے تھاٹ پیٹرن کا اور تھاٹ پیٹرن کی ہی ایک بڑھی ہوئی شکل ہوتی ہے. And because of its often overpowering energetic charge, اکثر اس کا بہت زیادہ طاقت اور انرجی سے لبریز چارج ہوا ہونا. It is not easy initially to say present enough to be able to watch it. سٹارٹ میں یہ کام آسان نہیں ہے کہ آپ موجود ہوں، پریزنٹ ہوں، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں. It wants to take you over. It wants to take you over. یہ آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہے. And it usually succeeds. And it usually succeeds. اور اکثر یہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے. Unless there is enough presence in you. یہاں تک کہ آپ میں بہت زیادہ پریزنس، موجود ہونا اپنے لمحے موجود میں. آپ کو موجود ہونا فقط یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھے ہوئے سامنے اور آپ موجود ہیں، آپ اپنے شعوری طور پر بھی موجود ہیں یا نہیں. If you are pulled into unconscious identification with the emotion through lack of presence، اگر پریزنس کی کمی کی وجہ سے، آپ کے اس لمحے میں موجود ہونے کی کمی کی وجہ سے، شعوری طور پر موجود ہونے کی کمی کی وجہ سے، اگر آپ کا لاشعوری نتھی ہونا اپنے جذبے کے ساتھ پایا جائے which is normal، جو کہ نارمل ہے، the emotional temporary becomes you، تو کچھ دیر کے لیے وہ جذبہ آپ بن جاتا ہے، یو بن جاتا ہے، آپ خود نہیں رہتے، جذبہ آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے. یہ جذبہ غصہ بھی ہو سکتا ہے، نفرت بھی ہو سکتی ہے، خوشی، بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. It can be in any form. Often a vicious circle builds up between your thinking and the emotion. They feed each other. اکثر آپ کے ارد گرد ایک دائرہ بن جاتا ہے آپ کی سوچوں کا اور آپ کے جذبات کا، اور یہ ایک دوسرے کو فیڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مزید بڑھاتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں. The thought pattern creates a magnified reflection of itself in the form of an emotion. Thought pattern ذہنی سوچوں کی ایک ترتیب، ان کا بڑا کیا ہوا عکس جو ہے وہ جذبے کی فارم میں آ جاتا ہے. And the vibrational frequency of the emotion keeps feeding the original thought pattern. اسی طرح جو بہاؤ ہے جذبات کا،
وہ اسی قسم کے اوریجنل تھاٹ پیٹرن، سوچوں کی اس ترتیب کو فیڈ کرتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے. یعنی آپ کا غصہ، آپ کے جذبات ذہن کے اندر مزید نیگیٹو سوچیں لاتے رہتے ہیں. اسی طرح آپ کے ذہن میں اٹھنے والی نیگیٹو سوچیں منفی جذبات پیدا کرتی ہیں. تو دونوں چیزیں، تھاٹ اینڈ ایموشن، ایک دوسرے کو فیڈ اپ کرتے ہیں. By dwelling mentally on the situation, event or a person that is the perceived cause of the emotion، بار بار وہیں بسیرا کرتے رہنا اس سچویشن میں، اس واقعے میں یا اس شخص میں جہاں سے وہ جذبہ آیا ہے. the thought feeds energy to the emotion، سوچ اس طرح جذبے کو اور طاقتور بناتی رہتی ہے، انرجی دیتی رہتی ہے اس ایموشن کو. which in turn energizes the thought pattern، اور وہ ایموشن بدلے میں اس تھاٹ پیٹرن کو اور پروان چڑھاتا ہے، اور اس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کو بڑھاتے رہتے ہیں. Basically, all emotions are modifications of one primordial, undifferentiated emotion that has its origin in the loss of awareness of who you are beyond name and form. آپ اپنے نام اور اپنی شکل سے ماورا کیا ہیں، اس شعور اور آگہی کی کمی دراصل میں یہی سبب بنتی ہے. انڈیفرینشیٹڈ ایموشن کا، پریمورڈیل موڈیفیکیشنز کا، سارے جذبے ایک جذبے کا ہی اظہار ہیں، اسی کی موڈیفیکیشنز ہیں، اسی کی امپروو شدہ شکلیں ہیں، اسی کی مختلف حیتیں ہیں. جو وجود میں آتا ہے آپ کیا ہیں اس کے شعور اور آگہی کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے خود کو پہچانا نہیں، آپ نے اپنی حقیقت کو نہیں. بچپن سے لے کے بڑے ہوتے تک جس طرح کی نیگیٹو باتیں آپ میں فیڈ کی گئی، آپ نے خود کو انہی چیزوں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا. اصل میں کیا تھے، آپ کس دنیا سے آئے تھے، اور آپ کے اندر کا ایک پیور ہیومن بینگ. Because of its undifferentiated nature, it is hard to find a name that precisely describes this emotion. یہ اندر کا ایک بنیادی جذبہ، اس کو ایک نام دینا مشکل ہے کیونکہ اس کا فرق نہیں کیا جا سکتا. Fear comes close but apart from a continuous sense of threat. خوف اس کے کچھ قریب ہے لیکن وہ کسی بیرونی خطرے کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے. It also includes a deep sense of abandonment and incompleteness. It may be best to use a term that is as undifferentiated as that basic emotion and simply call it pain. اگر ہم اسے سادہ لفظ دیں تو یہ ایک پین ہے، اندر کا کرب ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے. One of the main tasks of the mind is to fight or remove that emotional pain. ذہن کا ایک کام یہ بھی ہے لڑنا یا ریموو کرنا، ہٹانا اس ایموشنل پین کو، which is one of the reasons for its incessant activity. اس کی بار بار کی ساری سرگرمی کی یہی وجہ ہے. But all it can ever achieve is to cover it up temporarily. لیکن یہ سب کچھ جو ذہن کر سکتا ہے وہ وقتی طور پہ اسے ڈھانپ دیتا ہے، اس جذبے کو، اسے چھپا دیتا ہے، اس پین کو جو ہمارے اندر ہے. In fact, the harder the mind struggles to get rid of the pain, the greater the pain. جتنا اس بنیادی جذبے، جسے اس رائٹر نے اس کتاب میں پین کا نام دیا ہے، دکھ کا نام دیا ہے، اور باقی سارے جذبات اسی کی ایک شکل ہے. ذہن اس پین کو سے چھٹکارے کے جتنی اسٹرگل کرتا ہے، پین، یہ دکھ، یہ جذبہ اتنا بڑھ جاتا ہے. The mind can never find the solution, nor can it afford to allow you to find the solution. ذہن کبھی اس کا حل تلاش نہیں کر سکتا، نہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس مسئلے کا حل تلاش کرنا. Because it is itself an intrinsic part of the problem. کیونکہ یہ مسئلے کا ایک جبلی حصہ ہے، ایک فطرتی حصہ ہے. Imagine a chief of police trying to find an arsonist when the arsonist is the chief of police. You will not be free of that pain until you cease to drive your sense of self from identification with the mind, which is to say, from ego. You will not be free of that pain. آپ اس پین سے کبھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے until you cease to drive your sense of self from identification with the mind. جب تک آپ کے اندر جو سینس آف سیلف ہے، آپ کا اپنے بارے میں جو احساس ہے کہ میں یہ ہوں، یہ میری سیلف ہے، یہ میں ہوں، یہ میری ذات ہے،
یہ میرا نفس ہے، اس کا جو احساس آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن ود مائنڈ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اپنے ذہنی سوچوں کے تھرو خود کو خود سمجھ رہے ہیں اور اپنی وہ والی تصویر بنائی ہوئی ہے جو اصل میں آپ کا ذہن ہے، which is to say from ego، جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی ایگو سے جب تک ڈرائیو ہونا بند نہیں کرنا، آپ اس پین سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ The mind is then toppled from its place of power and being reveals itself as your true nature. Yes, I know what you are going to ask. ہاں مجھے پتہ ہے آپ کیا پوچھیں گے۔ I am going to ask، میں یہ پوچھوں گا what about positive emotions such as love and joy؟ کچھ ایموشنز اچھے بھی تو ہوتے ہیں جیسا کہ محبت اور خوشی۔ They are inseparable from your natural state. They are inseparable from your natural state of inner connectedness with being. وہ الگ نہیں ہو سکتے، وہ inseparable ہیں۔ آپ کی قدرتی حالت، اندرونی رابطہ آپ کا جو بینگ کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے۔ Glimpses of love and joy اور brief moments of deep peace are possible. یہ جھلک محبت کی اور خوشی کی اور ان مختصر لمحوں کی جو بڑا گہرا سکون ہوتا ہے، یہ ممکن ہوتے ہیں whenever a gap occurs in the stream of thought، جس لمحے ذہنی سوچوں کے درمیان ایک گیپ، ایک خلا کریٹ ہوتا ہے اور لگاتار آنے والی سوچوں میں تھوڑا گیپ آتا ہے، وہ رکتی ہیں، تو یہ مختصر لمحے خوشی کے، محبت کے اور امن کے آتے ہیں۔ For most people such gaps happen rarely and only accidentally. زیادہ تر لوگوں کی زندگی میں ایسے گیپ بہت ہی کم آتے ہیں۔ In moments when the mind is rendered speechless، وہ لمحے جب ذہن speechless ہو جائے، ذہن بولنا چھوڑ دے، خیالات رک جائیں۔ Foremost، okay. Sometimes triggered by great beauty, extreme physical exertion or even great danger. Sometimes کسی بہت بڑے خوف کے تحت یہ ہوتا ہے، خطرے کی وجہ سے، یا کسی بہت بڑی خوبصورتی جو دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے ٹریگر ہوتا ہے مائنڈ، وہ اس طرف کھنچ جاتا ہے۔ Suddenly there is inner stillness، اچانک سے اندر ایک خاموشی ابھرتی ہے۔ And within that stillness there is a subtle but intense joy، there is love، there is peace۔ اس stillness جہاں پہ ہر چیز ٹھہر سی جاتی ہے، جہاں پہ ہر چیز رک سی جاتی ہے، اس stillness میں، اس ٹھہراؤ میں اور اس سکون میں پھر محبت آتی ہے، خوشی آتی ہے، امن آتا ہے، پیس، سکون آتا ہے۔ Usually such moments are short lived۔ عام طور پر ایسے لمحے بہت تھوڑی دیر رہتے ہیں۔ As the mind quickly resumes its noise making activity that we call thinking، کیونکہ ذہن پھر دوبارہ وہ شور مچانے والی اپنی ایکٹیویٹی شروع کر دیتا ہے جسے ہم thinking کہتے ہیں، سوچنا کہتے ہیں۔ Love، joy and peace cannot flourish until you have freed yourself from mind dominance۔ محبت، خوشی اور سکون اس وقت تک نہیں پھل پھول سکتے جب تک آپ اپنے ذہن کو آزاد نہ کر لیں، جب تک آپ خود کو آزاد نہ کر لیں ذہن کے غلبے سے۔ But they are not what I would call emotions۔ لیکن وہ نہیں ہیں جسے میں جذبہ کہوں گا۔ They lie beyond emotions on a much deeper level۔ یہ جذبات سے ماوراء کچھ چیزیں ہیں جو مزید گہری سطح پہ ہوتی ہیں، محبت، خوشی، love، joy and peace۔ So you need to become fully conscious of your emotions۔ لہٰذا آپ کو مکمل طور پر باشعور ہونا ہے اپنے جذبات کے بارے میں، and be able to feel them before you can feel that which lies beyond them۔ اور پہلے آپ نے ان کو محسوس کرنا ہے، اس کو محسوس کرنے سے پہلے جو ان کے پیچھے ہے۔ Emotion literally means disturbance۔ Emotion کا literal meaning ہی ہے disturbance۔ The word comes from the Latin emovere meaning to disturb۔ یہ ایک لاطینی زبان کے لفظ emovere سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹرب کرنا۔ Love، joy and peace are deep states of being۔ انسان کے ہونے کی بڑی گہری سطح ہے یہ محبت، خوشی اور سکون۔ اور rather three aspects of the state of inner connectedness with the being۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انسان کے اندر کی جو حالت ہے، اس کا جو ربط ہے اپنے ہونے، اپنے وجود کے ساتھ، اپنے بینگ کے ساتھ،
اب یہ بینگ کیا ہے، ایموشن کیا ہے، رائٹر نے ساری ٹرمز کو اپنے الگ معنی میں یوز کیا ہے، اور وہ اس کتاب کے پچھلے حصوں میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلے حصے نہیں دیکھے، پارٹس نہیں دیکھے، تو ان کو ضرور دیکھیں۔ As such they have no opposite، ان کا کوئی الٹ نہیں ہے۔ This is because they arise from beyond the mind، کیونکہ یہ سب ابھرتا ہے ذہن سے ماوراء کسی چیز سے۔ Emotions on the other hand being part of the dualistic mind، جذبات جبکہ دوسری طرف سے ایک ڈوئلسٹک مائنڈ کا ایک حصہ ہوتے ہیں، are subject to the law of opposites، یہ لا آف اپوزٹس کے تحت ہوتے ہیں۔ This simply means that you cannot have good without bad، اچھائی کا وجود برائی کے بغیر نہیں ہوتا۔ So in the اندھیرے کا وجود، روشنی کا وجود، اندھیرے کے بغیر روشنی کا کانسیپٹ نہیں، اور روشنی کے بغیر اندھیرے کا کانسیپٹ نہیں۔ دن ہے تو رات ہے، بائنری اپوزیشن کا جو رول۔ This simply means that you cannot have good without bad۔ So in the unenlightened mind identified condition، لہٰذا وہ جو جہاں شعور کی روشنی نہیں ہے اور جہاں ذہن کے ساتھ خود کو نتھی کیا ہوا ہے، اس حالت میں what is sometimes wrongly called joy، اس حالت میں جسے غلط طور پر joy کہا جاتا ہے is a usually short-lived pleasure side of continuously alternating pain pleasure cycle، بدلتے ہوئے اس پین اور دکھ کا ایک جو پلیئر سائیکل ہے، اس میں آنے والا تھوڑی دیر کا، بڑی تھوڑی دیر رہنے والا وہ پلیئر سائیڈ ہے، خوشی کی وہ چیز ہے جو جس کا ابھی تک مائنڈ کے ساتھ بینگ آئیڈینٹیفائڈ ہے اور نتھی ہویا ہوا ہے اس کا وجود اس کے ذہن کے ساتھ، اور جو بھی شعور کی روشنی میں نہیں پہنچا، اویئر نہیں ہوا اپنے اندر کی دنیا سے، جب اس پر جوائے کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ بڑی تھوڑی دیر آنے والا پلیئر ہے، جو دراصل پلیئر اور پین کے ایک سائیکل کے درمیان کے کچھ لمحے ہیں، جس لمحے پہ پلیئر ہے کچھ تھوڑی دیر کا۔ پلیئر از آلویز ڈرائیوڈ فرام سم تھنگ آؤٹ سائڈ یو، پلیئر خوشی ہمیشہ یہ آپ خود سے باہر کی دنیا سے ڈرائیو کرتے ہیں، اپنے ارد گرد کی چیزوں سے لیتے ہیں۔ ویئر ایز جوائے arises within، جبکہ جو جوائے ہے، لطف ہے، وہ آپ کے اپنے وجود سے نکلتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ ملے تو ہم خوش ہو جائیں، ہمیں کوئی چیز ملتی ہے، گفٹ ملتا ہے، کوئی کچھ ہم حاصل کرتے ہیں، دولت آتی ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ دیٹ از ناٹ دا ریئل خوشی، دیٹ از ناٹ joy، دیٹ از جسٹ pleasure۔ when we see a beautiful woman or a beautiful person we feel pleasure، that is not joy، یہ اصل خوشی نہیں ہے، یہ تو باہر موجود کسی چیز کی وجہ سے ہم خوش ہوئے ہیں۔ اور انسان ہم کہتے ہیں کہ ہر حال میں خوش رہنا سیکھو، that is the real joy that arises within you، وہ اصل خوشی ہے جو آپ کے اندر سے ابھرتی ہے۔ It's really a deep lesson to understand۔ بٹ اب کون پڑھے گا اس دور میں ان کتابوں کو؟ کاغذ کی مہک، یہ نشہ اب روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ ان ڈیپ باتوں کو پڑھنے والا کون ہوگا؟ آئی تھنک آنے والی دنیا یہ سب چیزیں بھی یوٹیوب ویڈیوز کے تھرو دیکھیں تو دیکھیں، اور وہ بھی اب صرف 30 سیکنڈز کی شارٹس دیکھے جاتے ہیں، ناٹ اے کمپلیٹ لیکچر۔ آئی ڈونٹ نو دیٹ when I will die who will watch these videos and who will listen to my words۔ I am not sure کہ کون سنے گا یہ لفظ جو اس آدھی رات کے اس پیر میں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ریکارڈ کر رہا ہوں، یا کون آنے والے وقتوں میں کبھی یہ دیکھے گا بھی یا نہیں، کیونکہ صرف شارٹ ویڈیوز دیکھنے کا زمانہ رہ گیا ہے، اور جب ہم نہیں ہوں گے تب نہ جانے دنیا میں کتنی تبدیلیاں آ چکی ہوں گی۔ کتابیں پڑھنے کا کلچر تو اب رہا نہیں، غالب اور اقبال کا دور تو گزر گیا، نہ جانے آگے دیکھیے کیا گل کھلائے یہ بدلتا وقت۔ The very thing that gives you pleasure today will give you pain tomorrow۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ہو سکتا ہے آج جو چیز آپ کو پلیئر دے رہی ہے کل وہی چیز آپ کو دکھ ہو، تکلیف دے۔ ایسا ہوتا ہے کوئی انسان جس سے ہم اتنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں وہی ہمارے لیے اذیت کا باعث بن جاتا ہے، تو یہ اصل خوشی نہیں ہے۔
یہ تو باہر موجود کسی چیز کی وجہ سے آپ کو مل رہی ہے، وہ چیز نہیں ہوگی تو آپ پھر پریشان ہو جائیں گے۔ خوشی اپنے اندر کریٹ کریں، اور اٹ ول لیو یو سو اٹس ایبسنس ول گیو یو پین۔ اگر آپ کو یہ باہر کی کوئی چیز جس کی وجہ سے آپ خوش ہوئے، وہ چیز جیسے دولت ہے، کوئی خوبصورت انسان ہے، اگر وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے تو آپ پھر تکلیف میں اور دکھ میں چلے جائیں گے۔ And what is often referred to as love may be pleasurable and exciting for a while, but it is an addictive clinging, an extremely needy condition that can turn into its opposite at the flick of a switch. یہ آپ کو عادی کر لیتا ہے، جسے آپ لو کہتے ہیں۔ یہ بیرونی کسی چیز کی وجہ سے ہونے والی عارضی ایکسائٹمنٹ ہے، اور پھر ایک نیڈی کنڈیشن ہے جب آپ اس کے بغیر رہ نہیں پا رہے، اور یہ اس کے الٹ میں بدل سکتی ہے۔ Many love relationships after the initial euphoria has passed actually oscillate between love and hate, attraction and attack. بہت سے لو ریلیشنشپس بعد میں لٹکتے رہتے ہیں، محبت اور نفرت کے درمیان، کشش اور اٹیک کے درمیان۔ Real love does not make you suffer. حقیقی محبت آپ کو مصیبتوں میں نہیں ڈالتی۔ How could it؟ یہ کیسے ڈال سکتی ہے؟ It does not suddenly turn into hate. یہ فوراً سے نفرت میں نہیں بدل سکتی۔ Nor does real joy turn into pain. نہ ہی حقیقی خوشی دکھ میں بدل سکتی ہے۔ As I said, even before you are enlightened. جیسا کہ میں نے کہا، جب تک آپ شعور کی روشنی میں نہیں پہنچ جاتے، جب تک کہ آپ enlightened نہیں ہیں، before you have freed yourself from your mind، جب تک کہ آپ نے خود کو اپنے ذہن سے آزاد نہیں کیا، you may get glimpses، آپ شاید کچھ جھلک تو حاصل کریں of true joy, true love، اور of a deep inner sense، still but vibrantly alive۔ These are aspects of your true nature which is usually obscured by the mind۔ دراصل یہ آپ کی فطرت کی اصل پہلو ہیں، یہ سب کچھ جس کو آپ کے ذہن نے مدھم کیا ہوا ہے۔ Even within a normal addictive relationship، حتیٰ کہ ایک عام عادی قسم کے تعلق اور رشتے میں، there can be moments، ایسے لمحے ہو سکتے ہیں when the presence of something more genuine، something incorruptible can be felt، جہاں کسی اصل چیز کی موجودگی، کچھ ایسی چیز کی جو کرپٹیبل نہیں ہے، وہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ But they will only be glimpses soon to be covered up again through mind interference۔ لیکن یہ فقط چند جھلکیں ہی ہوں گی، کچھ جھلکیاں ہوں گی جن کو پھر ذہن اپنی مداخلت سے ڈھانپ دے گا۔ It may then seem that you had something very precious and lost it۔ پھر ایسا لگے گا آپ کے پاس کوئی بہت ہی قیمتی چیز تھی جو آپ نے کھو دی، اور your mind may convince you that it was all an illusion anyway۔ یا آپ کا ذہن آپ کو یہ کہے گا یار یہ تو ویسے ہی illusion تھا، دھوکا تھا، اصل میں یہی دکھ اور تکلیفیں ہیں، خوشی تو ہے ہی کوئی نہیں۔ The truth is that it was not an illusion۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ یہ دھوکا نہیں تھا۔ You cannot lose it، نہ ہی آپ اسے کھو سکتے ہیں۔ It is part of your natural state، یہ آپ کی قدرتی حالت کا ایک حصہ ہے۔ Which can be obscured but can never be destroyed by the mind، جو کہ ذہن جس کو مدھم تو کر سکتا ہے لیکن اسے کبھی تباہ نہیں کر سکتا۔ Even when the sky is heavily overcast، یہاں تک کہ جب آسمان بہت زیادہ overcast ہو، the sun has not disappeared، سورج غائب تو نہیں ہو جاتا، It's still there on the other side of the clouds، یہ بادلوں کے اس پار موجود تو اب بھی ہوتا ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتا بادلوں کی وجہ سے۔ The Buddha says that pain or suffering arises through desire or craving, and that to be free of pain we need to cut the bonds of desire۔ بدھسٹ جو ریلیجن ہے اس کے جو فاؤنڈر ہیں بودھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ دکھ اور پین جو ہے یہ اور سفرنگز جو ہیں، مشکلات مصائب ابھرتے ہیں خواہش سے یا ترسنے سے، شہوتوں سے، اور دکھوں سے آزاد ہم تب ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی ڈیزائرز کے بونڈز کو کٹ کریں، ان کو روکیں، اپنی خواہشات کے بندھنوں کو۔ All cravings are the mind seeking salvation or fulfillment in external things۔ ساری cravings، سارے ترسے ہوئے پن کیا ہوتے ہیں؟ خود کو مکمل کرنا باہر موجود چیزوں سے۔ زندگی میں بہت سارے انسٹیٹیوشنز میں، بہت سارے یونیورسٹیز، کالجز میں
اور دنیا کے مختلف خطوں کے لوگوں کو پڑھانے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ جو آج تک مجھے یاد ہے اور شاید ہمیشہ یاد رہے. He was an extraordinary student in my whole career and he used to give wonderful answers. When I asked him, ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا اس کلاس میں کہ بیٹا what is love؟ اور اس اسٹوڈنٹ نے کہا سر ہمارے اندر کوئی کمی ہوتی ہے اور ہم اس کی فلفلمنٹ کے لیے لو کرتے ہیں کسی سے. We want someone to do that fulfillment. ہم اپنی تکمیل چاہتے ہیں کسی اور شخص کے ذریعے and that we call love. We say we love him but we want to fulfill our own self. Extraordinary, wonderful answer he gave me. And that is the traditional love, romantic love that we have among our teenagers and young boys and girls. So اصل میں کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں بیرونی چیزوں سے. And in the future as a substitute for the joy of being. وہ جو اصل اندر کا لطف ہوتا ہے اپنے ہونے کی خوشی، اپنے اندر کی خوشی کا احساس، اس کے ایک متبادل کے طور پہ ہم اسے لیتے ہیں. ہم اپنے اندر کو پہچان نہیں پائے، اپنے اندر سے خوشیاں ڈھونڈ نہیں پاتے. ہم سمجھتے ہیں ہم کسی سے پیار کریں گے، اس شخص سے محبت کا سکون ہمیں خوش کر دے گا، اس کا حاصل کرنا ہمیں خوش کر دے گا. اور پھر جب وہ حاصل ہو جاتا ہے اور ہم تب بھی ناخوش رہتے ہیں کیونکہ ہمارے بینگ کا جوائے، ہمارے ہونے کا اندر کی خوشی، ہم اس تک نہیں پہنچے، ہم نے اسے تلاش نہیں کیا. As long as I am my mind، جب تک میں اپنا ذہن ہوں، I am those cravings، تو میں وہ سارے ترسے ہوئے پن ہوں. those needs، وہ ساری ضرورتیں ہوں. wants، وہ چاہتا ہوں یہ ملے وہ ملے، چاہنا چیزوں کو، طلب چیزوں کی ہوں. attachments، چیزوں سے جڑنا ہوں. and aversions، and apart from them there is no I except as a mere possibility, an unfulfilled potential, a seed that has not yet sprouted. میں ایک بیج ہوں جو ابھی تک پھوٹا نہیں، اور ان ساری ضرورتوں اور اٹیچمنٹس اور ان عادتوں اور اس ایڈکٹڈ قسم کی نیچر کے علاوہ میں کچھ نہیں ہوں. اس کے سوا کوئی میں نہیں ہے، کوئی میرا وجود نہیں ہے. In that state, even my desire to become free or enlightened is just another craving for fulfillment or completion in the future. اس حالت میں جب میں ہوں تو میری یہ خواہش کہ میں نے خود کو اپنے ذہن سے آزاد کرنا ہے اور خود کو شعور کی روشنی میں انلائٹنمنٹ کی سٹیٹ میں پہنچانا ہے، یہ بھی جسٹ ایک ترسا ہوا پن ہے، ایک کمپلیشن اور فلفلمنٹ کی چاہت اور طلب ہے مستقبل میں کہ میں بھی ایک اچھا انسان بن جاؤں، میں بھی ایک امپریسو پرسنالٹی بن جاؤں، میں بھی کام ڈاؤن رہنے لگ جاؤں، میں بھی لوگوں سے انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں. اٹس اگین یو وانٹ ٹو فلفل یور سیلف. سو ڈونٹ سیک ٹو بیکم فری آف ڈیزائر اور اچیو انلائٹنمنٹ. لہٰذا خواہش سے آزاد ہونے کی کوشش نہ کریں، اس کی تلاش نہ کریں، نہ ہی شعور کی روشنی کو حاصل کرنے کی خواہش. بیکم پریزنٹ، آپ صرف پریزنٹ ہو جائیں، موجود ہو جائیں، ہوشیار باش ہو جائیں. بی دیئر ایز دا آبزرور آف دا مائنڈ، خود کو اپنے ذہن کا مشاہدہ کرنے والے شخص کے طور پہ وہاں رہیں. انسٹیڈ آف کوٹنگ دا بدا، بی دا بدا، بدا کو کوٹ کرنے کے بجائے بدا بن جائیں. بی دا ویکنڈ ون، بیدار لوگوں میں سے ایک بن جائیں. وچ از واٹ دا ورڈ بدا مینز، اور لفظ بدا کا بھی یہی مطلب ہے. ہیومنز ہیو بین ان دا گرپ آف پین فار ایونز، صدیوں سے انسان اس دکھ کی گرفت میں رہے ہیں. ایور سنس دے فیل فرام دا اسٹیٹ آف گریس، جب سے وہ گریس کی حالت سے گرے ہیں. اینٹر دا ریلم آف ٹائم اینڈ مائنڈ، جب سے وہ وقت اور ذہن کی دنیا میں آئے ہیں. اینڈ لاسٹ اویئرنیس آف بینگ، اور اپنے ہونے کے شعور کو کھویا ہے. ایٹ دیٹ پوائنٹ دے اسٹارٹیڈ ٹو پرسیو دیم سیلوز ایز میننگ لیس فریگمنٹس ان این ایلین یونیورس. اس وقت سے، اس لمحے سے انہوں نے شروع کر دیا خود کو سمجھنا ایک بے معنی ٹکڑے کے طور پہ جو کسی اجنبی کائنات اور دنیا میں بستا ہے. unconnected to the source and to each other، جس کا ربط نہیں ہے اپنے ماخذ کے ساتھ جہاں سے وہ آیا ہے، اپنے سورس، اپنے اوریجن کے ساتھ، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. پین از انیویٹیبل، یہ پین، یہ دکھ، یہ کرب،
یہ اندر کا جذبہ، ایموشن، جس کو اس رائٹر نے ایک ایموشن بیسک کا جس سے سارے ایموشنز پھوٹتے ہیں، اور وہ پین ہے، دکھ ہے. As long as you are identified with your mind, which is to say, as long as you are unconscious, spiritually speaking, روحانی طور پہ اگر میں کہوں تو جب تک آپ لاشعوری کی کیفیت میں انکانشیس ہیں، جب تک آپ نے خود کو اپنے ذہن کے ساتھ نتھی کیا ہوا ہے، پین سے آپ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. I am talking here primarily of emotional pain. میں یہاں جذباتی دکھ کی بات کر رہا ہوں. which is also the main cause of physical pain and physical disease. جو کہ جسمانی دکھ اور جسمانی بیماریوں کی بھی وجہ ہے. ریسینٹمنٹ، ہیٹریڈ، سیلف پیٹی، اپنے آپ پہ ہر وقت ترس کھاتے رہنا، گلٹ، احساس جرم، اینگر، غصہ، ڈپریشن، ذہنی دباؤ، جیلسی، حسد، اینڈ سو آن، ایون دا سلائٹسٹ اریٹیشن آر آل فارمز آف پین. یہ ساری اندر کے دکھ اور کرب کی حالتیں ہیں. اینڈ ایوری پلیئر اور ایموشنل ہائی contains within itself the seed of pain. اور ہر قسم کا پلیئر جسے ہم خوشی سمجھتے ہیں اور ایموشنل ہائی، اس کے اندر بھی اسی پین کا بیج ہوتا ہے. اٹس انسیپریبل اپوزٹ، اس کا ناقابل علیحدہ مخالف اس کا، which will manifest in time، جو وقت کے ساتھ خود کو ظاہر کرے گا. Anybody who has ever taken drugs to get high will know that the high eventually turns into a low. جس نے میڈیسنز یوز کی ہیں ہائی ہونے کی، اس نے دیکھا ہوگا کہ ہائی خود سے بعد میں لو ہو جاتا ہے. That the player turns into some form of pain. پلیئر بھی دکھوں کی حالت میں بدل جاتا ہے. Many people also know from their own experience. بہت سے لوگوں کو اپنے تجربے سے یہ پتہ ہے how easily and quickly an intimate relationship can turn from a source of pleasure to a source of pain. کتنا تیزی سے اور کتنی آسانی سے ایک بڑا گہرا رشتہ جو کہ ایک پلیئر کا ذریعہ ہوتا ہے خوشی کا، وہ بہت جتنا جلدی ایک دکھوں کے ذریعے میں بدل جاتا ہے، اور وہی آپ کے لیے دکھوں کا باعث بن جاتا ہے. سین فرام اے ہائر پرسپیکٹیو، اگر ایک بلند پرسپیکٹیو میں سے دیکھیں، both the negative and the positive polarities are faces of the same coin. مثبت اور منفی دونوں پولز جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی سکے کے دو چہرے ہوتے ہیں. are both part of the underlying pain. دونوں اس کے اندر بسنے والے دکھ کا ہی ایک اظہار ہوتے ہیں. that is inseparable from the mind identified egoic state of consciousness. جس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ذہن کے ساتھ نتھی ہونے والی انا کی اس شعوری حالت کو سے. There are two levels to your pain. آپ کے اس پین کے اس دکھ کے دو لیولز ہیں. The pain you create now، وہ پین جو آپ لمحہ موجود میں کریٹ کرتے ہیں. And the pain from the past that still lives on in your mind and body. اور ماضی کے وہ دکھ اور کرب جو جذبات کا باعث ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن اور جسم میں رہتے ہیں. Ceasing to create pain in the present and dissolving past pain. This is what I want to talk about now. Ceasing to create pain in the present. لمحہ موجود میں دکھوں کو پیدا کرنا بند کریں. And dissolving past pain، اور ماضی کے دکھوں اور پینز اور ایموشنز کو ختم کریں. This is what I want to talk about now. یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں اب میں بات کرنا چاہتا ہوں. آج پاور آف ناؤ کتاب کا ہمارا ٹیکسٹ بکس ریڈنگ سیریز میں اس کتاب کا یہ فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ ہوا، اور کافی کچھ یہ کتاب ایک سفر کی طرح ہے. اٹس لائک اے جرنی، لائک ٹریولنگ. ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ہم کافی سفر طے کر رہے ہیں چیپٹر 1 تک. ہم کافی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ ماضی کے دکھ ہیں جو ستائے رکھتے ہیں، اور اس لمحے موجود میں بھی ہم نئے دکھ اور مصیبتیں بھی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. انہیں کیسے دونوں چیزوں کو روکنا ہے. نیکسٹ چیپٹر بھی شروع کریں گے، اینڈ ود دا ہیلپ آف اللہ انشاءاللہ یہ بک ختم کرنے کے بعد وی شل گو ٹو اندر بک اینڈ پرے فار مائی لانگ لائف ود دا ہیلتھ اینڈ دا بیسٹ اسٹیٹ آف فیتھ اینڈ ہیلتھ، so that I may continue reading many great books for you. Thanks for watching. Do not forget to share your feedback in the comment section below.